بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے میں ایک دو ضروری اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ مرکز دعوت الجالیات حلقہ سالمیہ کے زیر انتظام ہر سال 3 مسابقے ہوتے ہیں۔ ایک مسابقہ حفظ قرآن، دوسرا مسابقہ حفظ حدیث اور تیسرا ہوتا ہے اسلامی خوش خطی کا مقابلہ۔ تو اس سال بھی حسب روایت یہ مسابقہ 21 دسمبر کو ہو رہا ہے، 21 دسمبر بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس مسابقے کی یا ان تمام مسابقوں کی جو تفصیل ہے وہ اس اشتہار میں موجود ہے۔ آپ اس اشتہار کو ضرور لے لیجئے اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی رجسٹریشن ضرور کروائیں ان مسابقوں میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہاں جی، ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے، ہمیں خواتین کی طرف سے ایک میسج ملا ہے کہ بچوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور ایک خاتون نے آ کے بتایا ہے کہ نیچے بچے کسی چیز کو آگ لگا رہے ہیں، نیچے بچے کسی چیز کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ کسی خاتون نے نیچے بچوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے اوپر یہ بات پہنچائی اور وہاں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ باہر کس چیز کو آگ لگا رہے تھے بچے، لیکن بہرحال آگ تو آگ ہی ہے، وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے، آگ بڑھ بھی سکتی ہے، پھیل بھی سکتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور کنٹرول کیا کریں اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا کریں اور انہیں شور بھی نہ کرنے دیا کریں اور انہیں شرارتیں بھی نہ کرنے دیا کریں۔ یہ بہت ہی ضروری تنبیہ تھی۔ ایک ضروری اعلان اور بھی ہے کہ ہمارے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مخیم جہرہ میں ہر سال یہ سردیوں کے موسم میں کئی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 پروگرام ہمارے ہوتے ہیں۔ ایک پروگرام ہمارے ساتھی مرکز توعیت الجالیات والے کرتے ہیں اور ایک پروگرام ہم مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو اس سال مرکز توعیت الجالیات کی طرف سے یہ 8واں سالانہ تفریحی پروگرام 27 دسمبر کو ہو رہا ہے، 27 دسمبر بروز جمعہ۔ اور اس پروگرام کی تفصیل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے بحرین سے ایک خاص مہمان کو دعوت دی گئی ہے، اور وہ ہیں فضیلت الشیخ عبداللہ عبدالحمید بحرینی المدنی۔ تو ان کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہوگا 27 دسمبر کو مخیم الجہرہ میں یہ پروگرام ہوگا۔ اور ہمارا جو پروگرام ہے مرکز دعوت الجالیات کی طرف سے وہ فروری میں ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ یہ پروگرام 7 فروری کو ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا اس کی کوئی الگ دعا ہے؟ سجدہ تلاوت میں ویسے تو جو دعا آپ عام طور پر سجدوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ تلاوت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ تو اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں، جو میں نے آخر میں 2 دعائیں بتلائی ہیں، اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو سجدے میں جو دعائیں آپ عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں وہی دعائیں سجدہ تلاوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت صف کو سیدھا کرنے کے لیے سامنے سے سیدھا کریں یا پیروں کی طرف سے، یعنی پیروں کی جو ایڑیاں ہیں ان کی طرف سے سیدھا کریں؟ تو احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیتے صفوں کے اندر، اور
صفوں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ کرام کس طرح صفوں کو ملاتے تھے؟ صحابہ کرام اس طرح ملاتے تھے کہ کان یلزق کعب بعضنا بعضا او کما قال، کہ بعض صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک اپنے ٹخنے دوسرے ساتھ والے بندے کے ٹخنوں کے ساتھ ملاتا تھا۔ تو ٹخنے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی سائڈ سے صفوں کو برابر کیا جائے، پچھلی سائڈ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ سامنے کی طرف سے آپ صفوں کو برابر کریں، نہیں، بلکہ آپ ٹخنے اگر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹخنے ملائیں گے تو اس طرح سے صفیں مل بھی جائیں گی، درمیان میں خلا بھی ختم ہوگا جہاں پر شیطان آتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ صفیں برابر بھی ہوں گی پچھلی سائڈ سے۔ اچھا، بقیہ سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے ہمارے اس پروگرام کی اصلاح کے لیے بعض تجاویز لکھ کے بھیجی ہیں، اور یقیناً یہ تجاویز قابل غور بھی ہیں۔ بعض ملاحظات ہیں، بعض تجاویز ہیں، ملاحظات یقیناً قابل غور ہیں، اور ان کی تصحیح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تجاویز کی روشنی میں آئندہ اپنے پروگرام کی ترتیب بہتر سے بہتر بنائیں، اور اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں باذن اللہ تعالی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ برائے مہربانی مدلل جواب دیں۔ دیکھیں، وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة مسبل ازارہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو اسبال یعنی اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہوئے، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ چادر ہو، جس نے بھی اسبال کیا ہوا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسبال یعنی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا از خود یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو کپڑا بھی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ 3 بدبخت قسم کے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ انہیں گناہ سے بھی پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان 3 بدبختوں میں سے پہلا جو ہے وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ازار میں ساری چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ شلوار ہو، پینٹ ہو، چاہے وہ لنگی چادر ہو، جو کپڑا بھی آپ نے نیچے پہنا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے۔ اسی طرح یہ دشداشہ ہے، یہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نماز جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس طرح اگر ایک کبیرہ گناہ کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس نماز کی ویلیو کتنی ہوگی۔ نماز ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ اس نے اپنے گردن سے گویا کہ فرض ادا کر دیا، جو فرض اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ لیکن اس کو ملا کیا؟ اس نماز سے اس کو کیا ملا؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے کتنا اجر و ثواب اس کو ملا، کہ جب وہ اتنا تکبر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ نماز کے اندر بھی، حالانکہ یہ کپڑا لٹکانا عموماً بھی حرام ہے اور بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کے اندر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں عموماً بھی اس سے بچنا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے، اور اسی طرح نماز کے اندر بھی خصوصی طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عورت تبلیغ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جو دین کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، کہ عورتیں مثال کے طور پر گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اور اگر عورتیں ماشاءاللہ دین کو جاننے والی ہوں اور ان کے خاوند نہ جاننے والے ہوں تو اپنے خاوندوں کو دین کی تبلیغ کریں، دین یعنی دین ان تک پہنچائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنے ماؤں اپنی بہنوں تک پہنچائیں۔
اپنے خاندان تک پہنچائیں، خصوصاً عورتوں کے اندر تبلیغ کا کام بالکل ان کو کرنا چاہیے اور دین کو اللہ کی بندیوں تک پہنچانا چاہیے، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص دعوت ولیمہ میں نہ جائے، اس حدیث میں ہے کہ جو شخص دعوت ولیمہ میں نہ جائے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن اگر دعوت ولیمہ میں مرد عورت کی سپریشن نہ ہو یا ناچ گانا ہو تو کیا اس دعوت ولیمہ میں جانا جائز ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا حکم دیا، اور اس کو مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق بھی قرار دیا ہے، لہذا دعوت ولیمہ قبول کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کو اگرچہ بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ جو شخص دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کی منکرات ہوں دعوت ولیمہ کے اندر، اگر اس قسم کی منکرات ہوں جیسے مرد و عورت کا اختلاط، مکس گیدرنگ، اور اسی طرح ناچ گانا ہو، تو اس قسم کے ولیمے کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے، اور داعی کو یعنی دعوت دینے والے کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کی دعوت ولیمہ قبول کرتا، جو کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے، لیکن میں کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اس لیے کہ آپ کی اس دعوت ولیمہ کے اندر یہ منکرات ہیں، تو میں ان منکرات کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اچھے انداز سے، بہتر انداز سے اس کو اگر یہ بات سمجھا دی جائے، اگر آپ پہلے سمجھا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ ان منکرات کو چھوڑ دیں اور وہ اس دعوت ولیمہ کے اندر منکرات کو نہ ہونے دے، ان برائیوں کو نہ ہونے دے، تو یہ بہتر انداز ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی منکرات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر آپ اس سے معذرت کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، استنجا کرنا ضروری نہیں۔ اگر بندہ نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنی چاہیے یا امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ بالکل دوسری نمازوں کی طرح ہے۔ دیگر نمازوں میں جب آپ امام کے ساتھ ملتے ہیں، اگر آپ کی ایک رکعت رہتی ہے، 2 رکعتیں رہتی ہیں یا 3 رکعتیں رہتی ہیں، تو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی نماز کو۔ تو اسی طرح یہ نماز جنازہ ہے، اگر نماز جنازہ کی آپ پہلی تکبیر میں نہیں شامل ہو سکے، آپ دوسری میں ملے، تیسری میں ملے یا چوتھی میں آ کے ملے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو بعد میں وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس تکبیر کے ساتھ آپ امام کے ساتھ ملے، جس تکبیر میں آپ امام کے ساتھ ملے، وہ آپ کی پہلی تکبیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب سمجھ لیں آپ چوتھی میں آ کے ملے تھے، وہ آپ کی پہلی ہے، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرنا ہے، تو آپ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے اور آپ دعا کریں گے میت کے لیے، چوتھی کہیں گے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ فجر کی نماز کی قضاء کے حوالے سے پوچھا ہے کسی بھائی نے کہ بعض لوگ فجر کی نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی قضاء کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لہذا نمازیں قضا نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً فجر کی نماز جو ہے اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے تیاری کر کے سونا چاہیے کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے، الارم لگا کے سوئیں، اپنے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا کے سوئیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو جگانا ہے، اپنے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائیں۔ تو فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی پر نیند غالب آ گئی اور وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ کوئی بندہ اگر نماز سے سو جائے تو وہ اس نماز کو کب پڑھے؟ جب وہ اٹھے گا، بیدار ہوگا تو اسی وقت وہ اس نماز کو پڑھے گا۔ اگر ایک بندہ نماز کو بھول گیا، کب پڑھے گا؟ جیسے ہی اس کو یاد آئے گی تو وہ اسی نماز کو وہ قضا کر لے گا، پڑھ لے گا۔ تو لہذا اگر معقول شرعی عذر کی بنا پر ایک نماز اگر قضا ہوتی ہے تو اگر نیند کی وجہ سے قضا ہوئی، جیسے ہی بیدار ہوں وہ نماز پڑھ لیں، بھول کی وجہ سے قضا ہوئی، جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو فوراً پڑھ لیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ KFH سے لون لینا جائز ہے تورق کے ذریعے؟ دیکھیں، تورق کے ذریعے یہ جو لون دیا جاتا ہے بعض اسلامی بینکوں کی طرف سے، کم از کم میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ میں نے تورق کے اوپر کافی تحقیق کی ہے الحمدللہ، لیکن میرا اس میں انشراح صدر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ تورق کے ذریعے
قرض یا لون لینے کی بجائے آپ کسی اپنے بھائی سے قرض حسنہ لے لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو ملے تو۔ اگر نہیں ملتا تو پھر آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں، لیکن اس تورق کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے۔ ایک بھائی نے لکھے کیا عشاء کی یہ نماز کے بعد وطر پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ وطر کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز وطر کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم وطر کی نماز کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نماز وطر ضرور پڑھیں اور اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ نماز وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کو، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ وہ فجر یعنی تہجد کے وقت کو اٹھے گا، سحری کے وقت اٹھے گا، تہجد کے ٹائم بیدار ہوگا، تو وہ بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھے، آخر میں وطر پڑھے۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ تم رات کی آخری نماز کس نماز کو بناؤ؟ وطر کی نماز کو۔ اگر کسی بندے کو یقین ہو کہ اس نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن اگر کسی کو یقین نہ ہو سکتا ہے اٹھوں، ہو سکتا ہے نہ اٹھوں، یا بندے کو پتہ ہو کہ نہیں میں تہجد کے وقت نہیں بیدار ہو سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد ہی وطر کی نماز پڑھ لے، یا کم از کم سونے سے پہلے پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن باتوں کی وصیت کی تھی، وہ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، کہ میں سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لوں، لہذا سونے سے پہلے کم از کم وطر کی نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے اور اس کو دانستہ طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے سوالات تھے، جو ضروری سوالات جن کا جواب دینا میں نے ضروری سمجھا۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا جو آئندہ قرطبہ کا پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ 2 جنوری کو ہوگا، 2 جنوری بروز جمعرات انشاءاللہ یہاں پر پروگرام ہوگا ہمارا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں حاضری کم نظر آ رہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہوتا ہے، خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت پر۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں کی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو آپ متوجہ کریں، ان کی توجہ مبذول کریں اس پروگرام کی طرف۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت اگر کوئی بندہ آپ کی دعوت پہ پروگرام میں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کلمہ نصیحت سے اس کو اثر ہو، وہ نصیحت حاصل کرے اور اپنی اصلاح شروع کر دے، تو جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کی رہنمائی کی تھی اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ اس لیے ضرور اپنے ساتھیوں کو اطلاع کیا کریں اور شوق اور جذبے کے ساتھ آیا کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہاں جب قرآن و حدیث کے دلائل آپ سنیں گے اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ دین سیکھیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں ایسی ہی مجلسوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔